یہ گیلانی صاحب تو مجھے اکثر پارلیمنٹ میں نظر آتے ہیں، نہ پہلے محترمہ بینظیر صاحبہ ہوتی تھی، نہ پہلے نواز شریف صاحب ہوتے تھے، پھر آپ نے 18th امینڈمنٹ بھی پاس کی ہے. پھر دوسرے ایک اور فینومینا چل رہا ہے، اگر یہ ہم سیاستدان جو ہیں اگر ایسے کرتے رہے، کچھ تو پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ سپریم کورٹ لے اڑی ہے. اب مثلا یہ انہوں نے ریلوے کا ذکر کیا، اب وہ رائل پام کا جو قصہ ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اب بعض چیزیں جو پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی سیکورٹی کی وہ ادھر چلا گیا. حقانی والے مسئلے پہ بھی سپریم کورٹ چلی گئی. تو یہ بتائیے، اور باقی جو کچھ رہ گیا فارن پالیسی جو ہے وہ بھی آپ کی حکومت کی بس میں نہیں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے جی ایچ کیو میں بنتی ہے. تو یہ آپ واقعی ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا کوئی پیپلز پارٹی کو نوٹس دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، اس پہ پارلیمنٹ دنیا میں جس طرح سے کام کر رہی ہے، اس طرح سے یہاں پہ تمام چیک اینڈ بیلنس کو قائم رکھتے ہوئے انسٹیٹیوشنل ورک اس طرح سے پارلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. یہاں پر ایک شخص آگے کسی کمیٹی میں یا پارلیمنٹ میں کوئی چیز بولتا ہے، پیش کرتا ہے، اپنے کنکلوژنز دیتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے یہ جو کنکلوژنز ہیں نا اس کو فائنل تسلیم کر لیا جائے. کوئی پارٹی اگر اپنا ایک موقف دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو موقف ہے نا یا اس کو تسلیم کریں یا ہم کولیشن سے باہر ہیں. اور اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، دنیا میں پارلیمنٹس ایسے کام نہیں کرتی، چونکہ ہمارے ملک میں جو ڈیموکریسی ہے یہ اٹس اے ویک ڈیموکریسی. صاحب میں اسی پہ کنٹینیو کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. یہ فیصلہ تو عوام الناس نے کرنا ہے. عوام الناس کا فیصلہ کرنے والے ہم کون ہیں؟ میاں صاحب نے اگلے دن ہمارے ساتھ لنچ کیا پرسوں صحافیوں کے ساتھ، جہاں انہوں نے یہ مارشل لاء کے بارے میں بات کی. وہاں انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے برادر کو اس بات سے منع کر دیا کہ آپ یہ اس قسم کی بات نہ کریں. بچے کو بعد میں سمجھا دیا، لیکن پہلے جو گالیاں پڑ گئی اس کا کیا کریں؟ کوئی پارٹی اگر اپنا ایک موقف دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو موقف ہے نا یا اس کو تسلیم کریں یا ہم کولیشن سے باہر ہیں. ہم پارلیمنٹ میں جو تقریر کرتے ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں. ہم بجٹ کے اوپر کریں، فائنانس منسٹر موجود نہیں ہوتے. میڈیا کس طرح ان کے الفاظ کو کس طرح اپنی انٹرپریٹیشن میں پیش کرتا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی وزیر صاحب فرما رہے تھے تو میں پارلیمنٹ کے بارے میں. بتا رہا تھا اباؤٹ دی ورکنگ آف دی پارلیمنٹ. تو اس پہ تمام گروپس، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اس پہ اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے، دے شوڈ کم ٹو دا فورمز. خود پارلیمنٹ کے اندر اتنے فورم موجود ہیں اور فورم بن سکتے ہیں کہ اس پہ مختلف پارلیمنٹس نے اپنی ٹریڈیشنز قائم کیے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کیا ہے خود بیٹھ کے. اب 18th امینڈمنٹ جو ہے اگر یہ بیٹھ کے حل ہو سکتی ہے اتنی بڑی امینڈمنٹ، تو باقی چھوٹے ایشوز پہ بھی جو ہے وہاں پہ بیٹھا جا سکتا ہے. بلوچستان پیکج ہے، بلوچستان پیکج. پھر آپ نے یہ جو ایک جوائنٹ سیشن بھی ہوا ہے، لیکن اس پہ بھی میاں صاحب کو گلا کہ جو ان کی ریزولوشن اس پہ عمل ہی کوئی نہیں ہوا. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے تاریخ کی ایسی پارٹی ہے، ہم کبھی ضد کے مسافر نہیں رہے. ہم نے تو جو فلیکسیبلٹی ہے دیٹ از پالیٹکس. نہیں، لیکن ایاز صادق صاحب تو بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کی تصحیح ہو رہی ہے، ان کے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے جو ڈائریکٹیوز ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، ایرریلیونٹ ہو گئی ہے. یہ بھی سمجھ اچھا اگر ایسے دیکھیں جو ایاز صادق صاحب نے بات ایک صحیح کی ہے کہ جو وزراء ہیں وہ اگر آتے نہیں، لیکن میرا ایاز صادق صاحب سے ایک اور سوال ہے کہ وزراء تو نہیں آتے نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ کے بارے میں اعتراضات بجا، لیکن پھر پی ایم ایل این کی حکومت پنجاب میں، پنجاب جو ہے 60% آف پاکستان ہے، اس کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر ہمارے وزیر اعلیٰ جو خادم اعلیٰ بھی ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کتنی دفعہ جاتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں، ان کی تو چہرہ دیکھنے کے لیے ایم پی ایز ترستے ہیں. تو بتائیے ایاز صاحب کہ آپ نے کیا یہاں گڈ گورننس کیا اس مسئلے پہ؟ تو پھر پنجاب اسمبلی بھی بالکل ریلیونٹ ہو جاتی ہے. پنجاب اسمبلی کا جہاں تک تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ سی ایم صاحب از اویلیبل. یہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ وہ ایم پی ایم این ایز کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے. جس طرح ہمارے ایشوز جو ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ تو جاتے ہی نہیں ہیں اسمبلی میں، یہ ایشو ہے نہیں، بٹ اسمبلی میں نہیں جاتے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اویلیبل نہیں ہوتے. یہ تو دیکھیں نا،
یوسف گیلانی صاحب کو یہ کریڈٹ تو دینا کہ وہ کم از کم خود تو موجود ہوتے ہیں، ان کے وزیر موجود نہیں ہوتے. یہ میں ویسے کریڈٹ دیتا ہوں کہ یوسف زرزا گیلانی صاحب نے آنے والے وزیر اعظم جتنے بھی آئیں گے ان کے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک کر دیا ہے، بیکاز ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، وہ اتنا یہاں ٹائم دیتے ہیں. یہ اس میں کوئی بات سردار صاحب ایک بنیادی جو ایشو ہے نا، یہ تو چلیں باتیں ہوتی رہیں گی اسمبلی پارلیمنٹ کی ریلیونس سے ریلیونٹ، بات یہ ہے کہ جو اس وقت جمہوری ادارے ہیں ان کو استحکام دینے کے لیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اپنا رول ادا کریں گے یا ان کو کندھا دیں گے، جس طرح کے بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب جناب یہ پی 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 جس طرح گو زرداری گو کا جو نعرہ ہے، ٹھیک ہے ایک شخص کے اوپر تو جمہوریت قائم نہیں ہوتی، لیکن یہ گو زرداری گو شہباز شریف صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ الٹا لٹکا دیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ بہت ساری اور بھی چیزیں آ گئی ہیں، تو میاں صاحب جو ہیں ان کا ابھی تو اتنا ہی سٹیک ہے سسٹم میں، پھر ایک عمران خان فیکٹر ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ جو ہے سسٹم کے ساتھ کو تھوڑی سی متزلزل تو نہیں ہو رہی ہے. پہلے بھی میں نے سوال پوچھا تھا آپ سے. میاں نواز شریف صاحب کا بہت کلیئر سٹانس ہے کہ میں اور آپ نے کل بھی انہوں نے جو بیان دیا کہ آرمی کو ہم کیوں بار بار آرمی کا ذکر کرتے ہیں، آرمی کا جو رول ہے وہ آرمی پلے کرے، آرمی کے ساتھ ان کو کوئی شکایت نہیں. آرمی کے ساتھ صرف شکایت تب ہوتی ہے جب آرمی پولیٹیکل سسٹم کو ڈی ریل کر کے اور اس میں آ کے اپنے آپ آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ 3 مہینے کے بجائے 3 سال اور 8 سال اور 11 سال کی بات کرتے ہیں. یہ ہمارا موقف ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ اس وقت آرمی کو ان حالات میں یا جو پچھلے کچھ مہینوں سے گزرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کر کے کوئی کنسپائر کریں اگینسٹ پیپلز پارٹی، مگر وہ ڈیموکریسی کے انٹرسٹ میں نہ تھا، نہ انہوں نے کیا، نہ ان کا ارادہ ہے. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ووکل ہیں میاں نواز شریف صاحب، جس میں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اب جوائن کر رہی ہیں، جس میں وہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی جو بھی چینج آئے گا وہ کانسٹیٹیوشنل آئے گا. رول آرمی کا ان کا آلریڈی ہے، ان کو کنٹروورشل مت بنائے تاکہ آرمی کی جو بدنامی ہوئی مشرف صاحب کے زمانے میں، آج دیکھیں سارے لوگ بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں کہ مشرف صاحب کی پالیسیز جو تھیں، ٹیررزم جو ہمارے ملک میں آیا، جو یہ فورسز آئیں یہاں آ کے بیٹھیں، ایک آدمی نے ڈیل کیا. آرمی کو تو کچھ نہیں پتا تھا، چونکہ انہوں نے آرمی کی وردی پہنی ہوئی تھی، بدنامی آرمی کے اوپر پڑ گئی، فوج کے اوپر پڑ گئی. اور ہمارے ایک ادارے کو آپ کی کیا رائے ہے اس صورتحال کہنے میں کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ووکل ہے، پیپلز پارٹی سے زیادہ ووکل ہے اس ایشو کے اوپر کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا، جیسے میاں صاحب نے کہا. پیپلز پارٹی گورنمنٹ پیپلز پارٹی جو ہے، ہم اپوزیشن میں تو نہیں ہے، اپوزیشن از آلویز ووکل، اور جو گورنمنٹیں ہیں وہ ہمیشہ اپوزیشن کو موقع دیتی ہیں کہ دے شوڈ بی مور ووکل. لیکن یہ جو ان کا نیگیٹیولی بولنا، جیسے ابھی عارف صاحب نے کہا کہ الٹا لٹکا دیں گے اور یہ کہا بھی گیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو پولیٹیکل بیلنس اور جو ایک ڈیموکریٹک بیلنس ہے اس کو لوز کرنا ہے. دس از ان ڈیموکریٹک سجیشن جو دی جا رہی ہے، کس کو آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ کم از کم دی جا رہی ہے کہ جو ہے ان کو ہم ایسا کر دیں گے. اصغر خان نے ایک دفعہ ایسا کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں، پھر خاطر لکھا. سو دیز آر دی مختلف سٹیجز جس میں پہلے بولا جاتا ہے، لیکن ایک بات ہے بدر کچھ صاحب، کیا جاتا ہے. میاں صاحب نے اگلے دن ہمارے ساتھ لنچ کیا پرسوں صحافیوں کے ساتھ، جہاں انہوں نے یہ مارشل لاء کے بارے میں بات کی. وہاں انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے بردر کو اس بات سے منع کر دیا کہ آپ یہ اس قسم کی بات نہ کریں. سر مجھے یہ زبان پسند نہیں. اکتوبر کے بعد تو نہیں کی یہ بات آپ کی درست ہے کہ بچے کو بعد میں سمجھا دیا، لیکن پہلے جو گالیاں پڑ گئیں اس کا کیا کریں. سردار یار کیسا لگتا ہے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پارٹی کو ایسے موقعوں پہ اور ایسی باتوں کے بعد؟ میں جی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. یہ جو بدر صاحب نے کامنٹ کیا بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے، مگر میرا خیال ہے میاں صاحب جو ہیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے، ہم سپریم کورٹ میں جب گئے تو وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ جی ہم زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں. وہ میاں صاحب نے کہا جی ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے خلاف کانسپریسی ہو رہی اس کی تہ تک ہم پہنچے، اور نہ وہ لگاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ طبیعتاً اس طرح کے نہیں ہیں، نہ وہ ان کی سٹیٹمنٹس کبھی ہوتی ہیں، وہ بہت سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرتے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. وہ میرا خیال ہے اس معاملے میں تو میرے سے بہتر آپ لوگ ان کو جانتے ہیں، اور آپ لوگوں نے تو جو ریسنٹلی لنچ کیا بڑی فرینک گفتگو ہوئی آپ لوگوں کی، جو مجھے فیڈ بیک ملا ہے، اور جس طرح ایک اچھے ماحول میں دوستوں میں بیٹھ کے ایکسچینج آف ویوز ہوتے ہیں. بٹ ان کے ویوز بہت کلیئر ہیں
کہ جی اگر کوئی چینج آئے گا تو وہ ڈیموکریٹک چینج آئے گا، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریٹک کس طرح آئے گا، وہ نمبر سے ہی آ سکتا ہے، اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی وہ طریقہ لنچ میں واقعی موجود تھا، اور میاں صاحب کا نے بڑی واقعی وہ دل سے دل کو جس طرح راہ ہوتی ہے بڑی کھل کے باتیں کی، بلکہ انہوں نے ٹیلی ویژن کیمراز وغیرہ میں کہا کہ یار آپ جائیں یہاں سے، ہمیں گپ شپ کرنے دیں، اور انہوں نے کہا کہ جی سارے ملک کو، بلکہ انہوں نے کچھ صحافیوں سے یہ درخواست کی جس میں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، کہ جی آپ ہمیں ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سارے سیاسی جماعتوں کو اور قوم کو اکٹھے کرنے کی نوید دیں۔ تو ایسے لگتا ہے بعض اوقات مجھے کہ میاں صاحب کی بھی تھوڑی سی اسپرٹ پرسنالٹی اور آپ کی پارٹی کی بھی، ایک طرف آپ سسٹم کو بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب ایک ایسے پولیٹیشین ہیں جو سب سے زیادہ فوج کے بارے میں کہ رول کے بارے میں کہوں گا کہ ووکل ہیں، اور ISI کے بارے میں تو ان کے جو وہاں بھی انہوں نے باتیں کہیں وہ بالکل کلیئر ہیں کہ ان کا کیا رول ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن دوسری طرف ان کو جب یہ تانا دیا جاتا ہے فرینڈلی اپوزیشن کا، تو وہ پھر جو آپ کے پارٹی ہاکس ہیں ان کی بھی باتوں کو ان کو مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو مجھے نظر آئی چیز وہ یہ تھی کہ میاں صاحب بہت زیادہ شاکی ہیں پیپلز پارٹی کی وعدہ خلافیاں جن کو وہ کہتے ہیں، مبینہ وعدہ خلافیاں، کہ وہ تو بھرپور تعاون کرنا چاہتے تھے، لیکن جس طرح پنجاب میں کامن گورنر رول لگایا گیا، باقی معاملات میں ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اس سے وہ ابھی بھی تک شاکی ہیں۔ تو یہ چیزیں تو بدر صاحب آپ کے بھی دیکھنے کی ہیں کہ اگر اس ملک میں 2 پارٹی سسٹم جو ہے، ابھی تیسری پارٹی بھی کھٹکھٹا رہی ہے دروازے، کہا جاتا ہے کہ PMLN زیادہ نروس نظر آتی ہے اس سے، آپ کچھ کم نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو ہرٹ تو کریں گی یہ جو تیسری بالکل نہیں ہے، میں تو آئی ایم ناٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ملک کی آبادی میں بے بہا اضافہ ہو گیا ہے، اور اس پہ ایک نئی کمپیوٹرائز جنریشن آئی ہے۔ یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا اس طریقے سے جس سے کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے چند لوگ جو ہیں وہ پولیٹکس کو چلتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ 40 سال سے ہی ایک سٹرگل میں رہی ہے، تو ہماری تو ڈسپلن اینڈ آرگنائزیشن جو ہے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس وقت ضرورت ہے کہ ان تمام جتنی پریزنٹ آرگنائزیشن ہے اس کو جو ہے ری آرگنائز کرے، جس کا کہ سوچا جا رہا ہے پارٹی ول بی سون ڈوئنگ دس ٹاسک۔ لیکن جو متعدد پولیٹیکل پارٹیز اور ان کا آپس میں چیک اینڈ بیلنس اور ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے جو ڈیموکریسی میں دنیا کے تمام ممالک میں پائی جاتی ہے، یہاں پر روائلری کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسری پارٹی ہے۔ یہ فیصلہ تو عوام الناس نے کرنا ہے، عوام الناس کا فیصلہ کرنے والے ہم کون ہیں، اور اگر ہم زبردستی مسلط کو ہونا چاہیں تو وہ نہیں ہوتا۔ عوام الناس کو موقع دیا جائے کہ وہ آئندہ کن لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو موقع دیں، اور کون ان کے لیے جو ہے اسٹرگل کر سکتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ماضی میں ان کی عزت کے لیے لڑتے رہے۔ بھٹو کی چاپ جو ہے وہ دوبارہ نہیں آنی چاہیے، چاہے وہ این ہو یا PPP ہو یا عمران خان صاحب ہو۔ لہٰذا کوئی اگر نئی پارٹی بھی آئی ہے تو ہمیں اس پارٹی کو برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دس از اے ملٹی پارٹی سسٹم ان آور کنٹری۔ بس یہ سیاسی مفاہمت تو آپ کی پارٹی کا جو ہے ایک بہت بڑا سلوگن ہے، اس سیاسی مفاہمت میں میاں صاحب اس مفاہمت میں کیوں نہیں آ رہے، یا آپ کی ناکامی ہے؟ چھوٹے میاں صاحب یا بڑے میاں صاحب؟ نہیں، دس از رانگ چھوٹے میاں صاحب تو خاص طور پہ۔ اچھا، دس از رانگ امپریشن۔ سیاست میں جو ہے اس طرح کے جو نعرے نہیں لگنے چاہیے، ہم خود لگاتے ہیں، یہ نعرہ ان کی ایجاد نہیں ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے، گو بابا گو۔ اچھا، اور یہ نعرہ اس وقت لگا تھا جب اسٹیبلشمنٹ، یہ آپ کو پتہ ہے بی بی شہید نے یہ نعرہ جو ہے نا، میں موجود تھا وہاں پارلیمنٹ میں، اور یہ میں بھی اس میں کچھ تھوڑے سے میرا بھی رول تھا، اور یہ نواز شریف صاحب کی اشیر بات سے لگا تھا۔